آج کے اس خصوصی اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی حیران کن، دلچسپ اور ڈرامائی باب پر بات کرنے والے ہیں، یعنی مغلیہ سلطنت کا وہ ناقابل یقین عروج اور پھر اس کا وہ تباہ کن طویل زوال۔ یہ تاریخ کا محض ایک باب نہیں، بلکہ صدیوں پر پھیلی ایک ایسی کہانی ہے جس کے اثرات ہم آج بھی اپنے ارد گرد محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو آج کے اس جائزے کی بنیاد ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ تاریخ کی اتنی امیر، اتنی مستحکم اور ثقافتی لحاظ سے اتنی مضبوط سلطنت اتنی جلدی بکھر گئی؟ اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم اس وسیع سلطنت کی نظریاتی بلندیوں، طاقت کے ان چھپے ہوئے ڈھانچوں اور اس کے حتمی معاشی زوال کی گہرائیوں میں اتریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اتنی عظیم الشان عمارت آخر ریت کی دیوار کیسے ثابت ہوئی۔ تو اس پورے تاریخی سفر کو ہم 4 واضح حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا، اکبر کا آفاقی امن۔ دوسرا، پردے کے پیچھے موجود طاقت۔ تیسرا، زوال کے بیج۔ اور چوتھا، آخری زوال۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی اکبر کا آفاقی امن اور شمولیت کی بنیادیں۔ کہانی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے مغلیہ سلطنت کے نظریاتی عروج سے، اور یہ وہ دور تھا جب اکبر اعظم کی حکمرانی تھی۔ یہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے بہت جلدی یہ بات سمجھ لی تھی کہ اتنی متنوع اور بکھری ہوئی ریاست کو چلانے کے لیے ہم آہنگی کا ایک بالکل انوکھا اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والا نقطہ نظر چاہیے۔ اب دیکھیں، اس رواداری کی سب سے اہم بنیاد کیا تھی؟ دراصل یہ صلح کل کا فلسفہ تھا، یعنی سب کے لیے امن۔ اسی سوچ نے اکبر کو جزیہ جیسا امتیازی ٹیکس ختم کرنے پر آمادہ کیا، اور اسی فلسفے کے تحت اس نے عبادت خانے میں تمام مذاہب کے علماء کرام کو بحث و مباحثے کی دعوت دی۔ سچی بات ہے، یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے اس دور کی تمام روایتی مذہبی حدود کو توڑ دیا تھا۔ اور یہاں جو بات واقعی حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر کی جو مربوط مذہبی تحلیق تھی، جسے ہم دین الہی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے ایک متحد معاشرہ بنانے کے لیے کس طرح اسلامی بنیادوں کو ہندو، جین اور عیسائی اثرات کے ساتھ عملی طور پر ملا دیا۔ مثال کے طور پر جین راہبوں کے زیر اثر گوشت خوری سے پرہیز کرنا اور تمام انسانوں کے لیے رواداری کا پیغام دینا، یہ سب اسی وسیع سوچ کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، پردے کے پیچھے موجود طاقت، مغل دربار کی خواتین۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ مفروضہ پایا جاتا ہے کہ اس دور میں خواتین کا تو کوئی خاص کردار تھا ہی نہیں، انہیں تو بس کنارے کر دیا گیا تھا۔ لیکن دستاویزی شواہد اس بات کو بالکل غلط ثابت کرتے ہیں اور انہیں اس سلطنت کے خفیہ انجنوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ حرم کے سخت ترین ضوابط کے باوجود مریم مکانی اور جہاں آرا جیسی شخصیات نے سلطنت کو مستحکم کرنے میں کتنا فعال اور عملی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اہم امن معاہدوں پر بات چیت کی، سیاسی فیصلے کیے اور یہاں تک کہ باقاعدہ تجارتی بحری جہازوں کی کمانڈ بھی سنبھالی، یعنی ان کا اثر و رسوخ ہر سطح پر موجود تھا۔ اس بات کو ذرا ایک اور حیران انگیز واقعے سے سمجھتے ہیں۔ اکبر کی جو چیف نرس تھیں، ماہا منگا، وہ اتنی بڑی سیاسی ماسٹر مائنڈ تھیں کہ انہوں نے دربار کے پورے بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی طاقت کا استعمال کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے آدم خان کے جرائم کو شہنشاہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے انہوں نے قتل جیسی وارداتوں پر بھی پردہ ڈالا۔ خیر، خواتین کی اس طاقت اور اختیار کا اصل عروج ہمیں نور جہاں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس اس قدر بے مثال اور مکمل اختیار تھا کہ انہوں نے عملی طور پر جہانگیر کے ساتھ مل کر پوری سلطنت پر حکمرانی کی، اور تاریخی حوالے اس بات کی براہ راست گواہی دیتے ہیں کہ ان کی مہر کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں تھا۔ اور اگر ان کی بہادری کی بات کی جائے تو نور جہاں نے اس دور کی تمام دقیانوسی روایات کو ملیا میٹ کر دیا۔ جب اپنے شوہر کو باغی محبت خان سے بچانے کی باری آئی تو وہ باقاعدہ ہاتھی پر سوار ہو کر ایک دریائی جنگ میں کود پڑیں۔ یہ ان کی زبردست فوجی اور سیاسی لگن کا ایسا ثبوت ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسا کہ ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے، اب ہم اس المیے کے بکھرنے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ، زوال کے بیج اور نظریاتی تبدیلیاں۔ یہ وہ وقت تھا جب ان تمام شمولیتی پالیسیوں کو، جنہوں نے سلطنت کو تعمیر کیا تھا، آہستہ آہستہ مگر منظم طریقے سے ختم کیا جانے لگا۔ یہاں اکبر اور اورنگزیب کی پالیسیوں کا ٹکراؤ بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ایک طرف اکبر کی رواداری اور شمولیت تھی، اور دوسری طرف اورنگزیب کی قدامت پسندی کی طرف واپسی۔
औरंगजेब का जिजिया दोबारा नाफिज करना और राजपूतों जैसी अहम इत्तेहादी कुव्वत को खुद से दूर कर देना एक ऐसी गलती थी जिसने सल्तनत के समाजी ताने बाने को अंदर तक कमजोर करके रख दिया। और फिर ये जो जुग्राफियाई फैलाव था वो ताकत के बजाय दरअसल एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गया। जनूब में मराठों के खिलाफ औरंगजेब की वो जो न खत्म होने वाली जंगें थीं, उन्होंने खजाने को गोया निचोड़ कर रख दिया था। फौजी वसाइल टूटने के दहाने तक पहुंच गए। जाहिर है एक ही वक्त में इतने सारे महाज संभालना किसी भी सल्तनत के लिए नामुमकिन हो जाता है। और बिल्कुल यहीं से हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी जवाल और जागीरदारी बहरान। इस हद से ज़्यादा फैलाव के अलावा ये सल्तनत अपने अंदर के शदीद माशी दिवालियापन की वजह से खुद को ही खा रही थी। इस मुआशी तबाही की संगीनी का अंदाज़ा अब बस इस एक हैरानकुन हकीकत से लगा लें कि मुग़ल सल्तनत की ज़मीनों से आने वाले मासूलात का करीबन 80% यानी 4/5 हिस्सा मनसबदारों और जागीरदारों के कंट्रोल में मुक़य्यद हो चुका था। इस चीज़ ने एक बहुत बड़ी मुआशी कशमकश को जन्म दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? ज़मीन की शदीद कमी, यानी उम्रा की तादाद बढ़ती गई और ज़मीनें कम पड़ गईं। इस बहरान के नतीजे में अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हुईं, बदनवानी आसमान को छूने लगी और फौजियों को तनख्वाहें मिलना बंद हो गईं। नतीजा ये हुआ कि एक मुकम्मल तौर पर मायूस और गैर मुस्तकम फौज वजूद में आई जो इस अजीम सल्तनत का बोझ उठाने के काबिल ही न रही। अब अगर हम इस हतमी जवाल पर मुख्तलिफ मुअर्रिखीन की राय को देखें तो सतीश चंद्रा, इरफान हबीब और जादूनाथ सरकार सबकी वजूहात मिलकर एक ही बड़ी तस्वीर बनाती हैं। माशी थकावट, किसानों की वो खौफनाक बगावतें और फिर क़यादत का शदीद बहरान, इन सब अवामिल ने मिलकर इस अजीमुश्शान रियासत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो तारीख के इस तवील सफ़र को एक नज़र में देखने से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस तरह मजहबी हमाहंगी को तर्क करने के फैसलों और सख्तगीर पॉलिसियों की तरफ मुंतकली ने सदियों के इस्तेहकाम के बाद एक ऐसे तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक जवाल को मुतहर्रिक किया जिसे रोका नहीं जा सका। ये पूरी तारीख हमारे जहनों में एक गहरी और हतमी सोच छोड़ जाती है। क्या सल्तनतें वाकई सिर्फ बैरूनी ताकतों के हमलों से गिरती हैं, या फिर वो अपने ही अंदरूनी तजादात और खामियों के बोझ तले दबकर टूट जाती हैं? मुग़ल सल्तनत की ये खंडरात आज भी हमें यही लाजवाल सबक देते हैं कि जब बड़ी रियासतें अपने मुत्तहिद करने वाले उसूलों को भूलकर अंदरूनी ग्रोहबंदियों का शिकार हो जाएं तो उनका अंजाम कैसा होता है। ये महज तारीख के औराक नहीं, बल्कि ताकत के उरूज